الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ آج کے سلسلے میں قرآن پاک کی کون سی آیت ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ آج سورہ مائدہ آیت نمبر پہلی ہے اور قرآن پاک کا یہ چھٹا پارہ ہے۔ پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر تفسیر صراط الجنان کے بڑے ہی پیارے مدنی پھول بھی سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، تم عہد پورے کیا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے آگے جو تمہارے سامنے بیان کیے جائیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اوفو بالعقود، تمام عہد پورے کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے عقود کا معنی عہد ہیں، انہیں پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے مراد کون سے عہد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر ایک، حضرت امام ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہاں اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ اے اہل کتاب کے مومنوں، میں نے گزشتہ کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے وہ پورے کرو۔ نمبر دو، بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب مومنین کو ہے، انہیں اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر تین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ان عقود یعنی عہدوں سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے۔ نمبر چار، بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں۔ احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، یہاں سے حلال جانوروں کا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جن کی حرمت شریعت میں بیان ہوئی ہے ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ اس میں ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور بحیرہ، سائبہ وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے۔ حلال کے لیے خاص دلیل کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی دلیل ہے۔ جس طرح اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا، اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو ہیلے بہانوں سے حرام بلکہ شرک قرار دے دیتے ہیں۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، جبکہ دریائی شکار جائز ہے۔ خیال رہے کہ محرم یعنی احرام والے کا شکار کیا ہوا نہ محرم کو حلال ہے نہ غیر کو، احرام خواہ حج کا ہو یا عمرے کا۔ اس صورت کے آخر میں بھی محرم کے شکار کے مسائل کا بیان موجود ہے۔ یہاں تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، مگر کیا شاندار درس ہے، بالخصوص عہد پر، وعدوں کی پاسداری پر ہمیں قرآن کیسا درس دے رہا ہے۔ اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے، اور انہی وعدوں کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں کیا شاندار گفتگو فرماتے ہیں، کیا شاندار مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی چند تفسیریں ہیں، ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جو بہت قوی ہے۔ اے مسلمانوں، تمام وہ جائز وعدے، عہد و پیمان پورے کرو جو تم نے رب تعالیٰ سے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یا اپنے شیخ یا استاد سے یا آپس میں ایک دوسرے سے کیے ہیں، خاص زوجین کے آپس کے معاہدے ہوں یا دوسرے عزیزوں سے یا مسلمان قوم سے یا کفار سے، بہرحال سارے وعدے پورے کرو۔ اسی وفا عہد کے سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ تم ہمارے حلال کیے ہوئے جانوروں کو حلال جانو اور کھاؤ، اور ہمارے حرام کیے ہوئے جانوروں کو حرام جانو، ان سے بچو۔ ہم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمام چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو عنقریب تم کو بتا دیے جائیں گے۔ ان حلال چوپایوں میں بھی یہ قید ہے کہ باحالت احرام بھی اور حرم شریف میں بھی کسی شکاری چوپائے کو حلال مت جاننا، وہ تم پر حرام ہیں۔ ان حلال و حرام جانوروں کے متعلق کچھ چونو چرا نہ کرو، بس یہ سمجھ لو کہ رب تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں ہزارہا حکمتیں ہیں۔ جو جانور حلال کیے گئے ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، اور جو جانور حرام کیے گئے ان میں تمہارے لیے نقصان ہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ چوپائے حلال جانور دو قسم کے ہیں، پالتو
جیسے اونٹ، گائیں، بکری وغیرہ، دوسرے شکاری جیسے ہرن، بیل، گائے وغیرہ۔ پالتو چوپائے تو بہرحال حلال ہیں، شکاری چوپائے بحالت احرام بھی اور حرم شریف میں بھی ان کا شکار حرام ہے۔ رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہ حاکم ہے، جو چاہے حکم دے۔ خیال رہے کہ مسلمانوں کے لیے خوراک و غذا نہایت ہی اہم چیزیں ہیں کہ غذا سے نفس قائم ہے، نکاح سے نسب قائم ہے۔ حرام غذا خون، گوشت، پوشت وغیرہ کو بگاڑ دے گی، اور حرام عورت سے نکاح کر لینا نسب کو خراب کرے گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی پیاری باتیں اس میں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدوں کی پاسداری نصیب فرمائے۔ اسلام وعدے پورے کرنے کا درس دیتا ہے۔ آج کل ایک بڑا عجیب جملہ کہا جاتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا وفا ہو جائے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کا ہر وعدہ وفا ہوتا ہے، مسلمان کا ہر وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر جو احرام کی پابندیوں کے بارے میں بتایا وہ واقعی سیکھنے والی چیز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب بھی حج پر جائیں، عمرے پر جائیں، احرام پہننے کے بعد بندہ محرم ہو جاتا ہے اور اس پر کئی چیزوں کی پابندی شروع ہو جاتی ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ احرام کی پابندیاں کیا ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ بڑی پیاری کتاب امیر اہل سنت نے تحریر فرمائی مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، رفیق الحرمین، تو اس کے ذریعے بھی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی لے کر حاضر ہوں گے اور اس کے بارے میں مدنی پھول حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا